ابھی تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے آبرہ ہرمز کو کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے یہ یاد کیجئے کہ آبرہ ہرمز وہی آبرہ ہرمز ہے جس کو امریکہ کی جانب سے کھلوانے کے لیے 40 روز تک تگدو کرنی پڑی، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ اور اسرائیل مل کر بھی اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کے باوجود آبرہ ہرمز کو نہیں کھلوا پایا۔ یہ وہی آبرہ ہرمز ہے جس کی وجہ سے امریکہ کو ساری دنیا میں شرمندگی کرنی پڑی، کیونکہ امریکہ نے نیٹو سے التجا کی تھی کہ میرے ساتھ آؤ اور آبرہ ہرمز کو کھلواؤ، لیکن اٹلی، جاپان، فرانس، ان تمام تر ممالک نے کہا کہ یہ جو آبرہ ہرمز ہے، یہ جو رائتہ آپ نے پھیلایا ہے، اس میں ہم تو شامل نہیں ہونے والے۔ اب آج جا کر ایران نے کیوں آبرہ ہرمز کو کھولا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں۔ اس کا تعلق لبنان سے بھی ملتا جلتا ہے۔ سب سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان دیکھیے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران has just announced that the Strait of Iran is fully open and ready for full passage. Thank you. یعنی کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ جو اعلان کیا ہے کہ آبرہ ہرمز کو ہم کھول رہے ہیں بغیر کسی شرط کے، لیکن اس کی شرط کیا تھی وہ امریکہ نے مان لی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن ابھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں، جی ایران کا شکریہ کہ اس نے آبرہ ہرمز کو کھول دیا ہے، لیکن یاد کیجئے یہی صدر ٹرمپ ابھی ایک مہینہ بھی نہیں گزرا، اس نے اپنے اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے گالیاں تک نکالی تھی اسٹریٹ آف ہرمز کو۔ اسٹریٹ آف ہرمز کو فکنگ اسٹریٹ کہتا رہا یہ شخص، اور ایرانیوں کو کہتا تھا کہ تمہاری تمام تر سیولائزیشن کو کل کے دن ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن آج دن دیکھنے کا یہ ہے کہ ایران نے اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا گیا۔ یہ یاد کیجئے کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو فلی تب کھولیں گے جب لبنان پر بھی سیز فائر کیا جائے گا۔ یہ تمام تر چیزیں اگر آپ یاد کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس دن امریکہ نے اعلان کیا تھا کہ ساری سیولائزیشن ختم کرنے جا رہا ہوں، اس سے کچھ ہی گھنٹے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر نے یہ التجا کی تھی کہ سیز فائر کیا جائے 2 ہفتوں کے لیے، اور اس میں امریکہ اور ایران سے التجا کی تھی کہ مذاکرات کو ایک اور موقع دیا جائے۔ امریکہ نے اس التجا کو قبول کیا اور اس کے بعد ایران نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی سیز فائر کے لیے تیار ہیں۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ تمام تر مشرق وسطیٰ میں وہ ممالک جہاں پر جنگیں جاری ہیں ان تمام تر علاقوں پر فائز ہوگا، لبنان سمیت۔ یہ میں یہاں پر لگا بھی رہا ہوں، عباس اراغچی، باقر کالیباف جو ایران کے پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اندیا دیا کہ بھائی لبنان میں بھی سیز فائر کرو، لیکن امریکہ اور اسرائیل اپنے بیان سے مکر گئے تھے۔ انہوں نے کہا جی یہاں پر سیز فائر نہیں کیا جا سکتا، البتہ یہ سیز فائر صرف ایران کی حد تک تھا۔ اس کے بعد ایران نے اپنا اگلا پتا کھیلا اور اس نے لال جھنڈی دکھا دی امریکہ کو کہ بھائی اب آبرہ ہرمز میں آپ اگر چاہتے ہو کہ یہ آبرہ ہرمز کھولے تو یہ تبھی کھلے گا جب لبنان میں سیز فائر ہوگا۔ تو آج ہی کے دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں 10 دنوں کا سیز فائر ہو چکا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں، لبنان میں کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اسرائیل نے کہاں کہاں حملے کیے، یہ تمام تر تفصیلات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسی ویڈیو میں۔ امریکہ کے جو صدر ہے اس کا بیان میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دیا، اس کی اب کیا کریڈیبلٹی رہے گی ساری دنیا میں کہ یہ 40 سے 50 دنوں کی جنگ کے باوجود آبرہ ہرمز کو نہیں کھلوا پایا۔ لیکن اگر آبرہ ہرمز کھلا ہے تو ایران کی اپنی شرطوں پر۔ سب سے پہلے جو لبنان میں نقصان ہوئے وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ اس میں کیا کیا نقصان ہوا۔ سکرین پر 2 مارچ کے بعد لبنان پر اسرائیل کے حملوں میں 2100 سے زیادہ افراد ہلاک اور 7000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ یہ جو 2100 میں تعداد بتا رہا ہوں یہ انسانوں کی تعداد ہے، یہاں کوئی جانور یا کوئی اور شخصیات نہیں یہاں پر قتل کی گئی، یہاں پر جیتے جاگتے فیملیز کے، کسی کے بیٹے تھے، کسی کی مائیں تھی، کسی کے بچے تھے، وہ تمام تر انسانوں کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ ملک کی وزارت صحت کے مطابق ان میں کم از کم 260 خواتین اور 172 بچے بھی شامل تھے۔ وزارت صحت کے مطابق جنگ کے دوران 91 طبی کارکن ہلاک جبکہ 208 زخمی ہوئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایمبولینسوں اور طبی سہولیات پر 120 سے زیادہ اسرائیلی حملے ریکارڈ کیے گئے۔ بی بی سی ویریفائی کے مطابق لبنان میں 1400 سے زیادہ عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہیں۔
اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ حزب اللہ کے حملوں میں اسی عرصے کے دوران اسرائیل میں 2 شہری مارے گئے، جبکہ لبنان میں لڑائی میں 13 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ یہ آپ دیکھیے کہ جہاں پر حزب اللہ کے حملے یعنی کہ حزب اللہ کو مارنے کے لیے یہ آئے تھے، لیکن 2100 سے زیادہ لبنانی اسرائیل نے شہید کر دیے، ان کے صرف 2 شہری شہید ہوئے ہیں اسرائیل کے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے 13 کے قریب فوجی لبنان میں مارے گئے ہیں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں۔ جمعرات کے روز اسرائیلی فوج نے جنوب کو ملک کے باقی حصوں سے ملانے والے آخری پل کو تباہ کر دیا تھا، جس نے خطے کو مزید الگ تھلگ کر دیا، اور بہت سے لبنانیوں میں یہ خدشات تازہ ہو گئے کہ شاید اس حصے پر اسرائیل قبضہ کرنے کا خواہاں ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو حصہ اسرائیل نے یہاں پر جس کے پل تباہ کیے اور اس علاقے کو تمام تر لبنان سے علیحدہ منقطع کر دیا، اسے اسرائیل بفر زون کہتا ہے۔ اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا، یہ بہت ہی حیران کن چیز ہے، لیکن اس پر تفصیل میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ لیکن یاد کیجئے صرف 2 شہری اسرائیل کے شہید ہوئے، قتل کر دیے گئے، جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حزب اللہ کے حملوں میں 2 شہری شہید کر دیے، جبکہ جو حزب اللہ لبنان کی عوام تھی وہ 2100 سے زائد وہاں پر افراد کو شہید کر دیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ اس کے بعد اب جا کر جو معاہدہ ہوا ہے اس کا اعلان امریکہ نے کیا ہے۔ جو امریکہ نے اعلان کیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل اور لبنان نے 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، جو 16 سے 17 اپریل کی درمیانی شب سے نافذ العمل ہو چکی ہے۔ ابتدا صرف ٹرمپ کے اعلان میں حزب اللہ کا کوئی ذکر شامل نہیں تھا۔ ایران کا حمایت یافتہ یہ گروہ گزشتہ 6 ہفتے سے جاری جنگ کے دوران اسرائیل کی جانب وقتاً فوقتاً راکٹ داغتا رہا ہے، لیکن بعد ازاں ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں صدر ٹرمپ نے حزب اللہ پر زور دیا کہ وہ بھی جنگ بندی کا احترام کرے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اس اہم وقت میں حزب اللہ کا برتاؤ اچھا ہوگا۔ اس اعلان کے بعد صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور لبنانی صدر جوزف اون کو مزید بات چیت کے لیے وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت کی۔ کن شرائط پر یہ معاہدہ ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانے والا ہوں۔ ان شرائط میں کسی بھی منصوبہ بندی کے تحت یا فوری حملے کی صورت میں اسرائیل کے دفاع کا حق برقرار رکھا گیا ہے۔ لبنان یہ یقینی بنانے کے لیے جامع اقدامات کرے گا کہ حزب اللہ اور دیگر غیر ریاستی مسلح دھڑے اسرائیل پر حملہ نہ کریں۔ تمام فریقوں نے تسلیم کیا ہے کہ لبنان کی سیکیورٹی کی کلیدی ذمہ داری لبنانی سیکیورٹی فورسز کریں گی۔ اسرائیل اور لبنان نے درخواست کی ہے کہ امریکہ دونوں ممالک کے درمیان مزید مذاکرات کے لیے سہولت کاری کرتا رہے تاکہ دیگر حل طلب معاملات بھی طے کیے جا سکے۔ بہت شکریہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ جو اعلان کیا ہے آپ یاد کیجئے، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اسرائیل میں بھی اس کی جو اپوزیشن لیڈر ہے اسرائیل کے، وہ خود خدشات کا اظہار کرے گا، بھائی یہ اعلان امریکہ سے کیوں ہوا ہے، ہمیں اس بارے میں آگاہ کیوں نہیں کیا گیا۔ یعنی کہ یہ وہ تمام تر چیزیں آپ یاد کیجئے کہ پاکستان میں بھی ایک ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ پاکستان نے شریف اللہ نامی ایک دہشت گرد کو امریکہ کے حوالے کر دیا تھا اور راتوں رات کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی تھی پاکستان میں، اور یہ اعلان امریکن صدر ٹرمپ نے ہی کیا تھا کہ شریف اللہ کو پاکستانی گورنمنٹ نے ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس پر پاکستان کی اپوزیشن نے بھی احتجاج کیا تھا کہ بھائی ہم سے پوچھے بغیر اتنے اہم کام آپ کرتے جا رہے ہیں اور فراہم کرنے کے باوجود ہمیں بتایا نہیں جا رہا کہ بھائی ہوا کیا ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے ایک ایسا یہاں پر گیم کھیل دیا ہے جو کہ اس معاہدے کے باوجود اسرائیل کی برتری یہاں پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسرائیل نے لبنان کے اندر ہی 10 کلومیٹر تک کا اپنی سرحد کے ساتھ ایک بفر زون قائم کر دیا ہے۔ یہ بفر زون کیا ہے اس کی میں تفصیل آپ کو بتانے والا ہوں سکرین پر۔ سب سے پہلے معاہدے کے باوجود نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فوج جنوبی لبنان میں 10 کلومیٹر اندر تک ایک سیکیورٹی بفر زون برقرار رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج سیکیورٹی زون میں ہے اور ہم وہاں سے نہیں جا رہے کیونکہ حملے کے خطرے کو روکنے کے لیے بفر زون کی ضرورت ہے۔ مارچ کے اول میں حزب اللہ کے حملوں کے بعد اسرائیل کی فوج جنوبی لبنان میں دوبارہ داخل ہوئی تھی اور وہاں ایک بفر زون قائم کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ شمالی اسرائیل میں آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ ضروری تھا، یعنی کہ جنوبی لبنان لیکن شمالی اسرائیل کو محفوظ رکھنے کے لیے 10 کلومیٹر تک کا لبنان کا علاقہ ہی خالی کروا دیا گیا تھا۔ اس سے قبل
اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان 13 ماہ کے تنازع کے بعد ہونے والی جنگ بندی کے بعد بھی فریقین کی جانب سے ایک دوسرے پر حملوں کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ اس کی میں مثال اگر آپ کو دوں تو بالکل سادہ الفاظ میں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی شخص داخل ہو، آپ کے گھر کی بیٹھک پر وہ قبضہ کر لے اور جو بھی وہاں پر آتا ہے اس کی مار پیٹ شروع کر دے اور اس پر ظلم و تشدد شروع کر دے۔ اب جب سارا محلہ اکٹھا ہوگا وہ کہے گا بھائی یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ وہ جو شخص آپ کے گھر میں داخل ہوا ہے وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے، یہ بیٹھک جو ہے اس میں میں رہتا ہوں، لیکن یہ جو مار پیٹ میں نے کیا اب میں 10 دنوں تک مار پیٹ نہیں کروں گا۔ یہ جو 10 دن کا ایک معاہدہ ہوا ہے یہ مشابہت بالکل ایسا ہی کرتا ہے، یعنی کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے بفر زون قائم کیا ہے یہاں سے ہم نہیں جانے والے، لیکن جو ہم حملے کر رہے تھے نا 10 دنوں تک ہم اس میں جو جنگ بندی ہے وہ ہم شامل کر لیتے ہیں، 10 دن تک ہم لبنان میں حملے نہیں کریں گے۔ انہی سب کے چلتے ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم اب یہ جو دیر پر جو مذاکرات ہمارے چل رہے ہیں ان کے چلتے ہم یہ جو آبنہ ہرمز ہے اس کو کھولتے ہیں، کیونکہ لبنان میں سیز فائر ہو چکا ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کا میں آپ کو بیان پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ لبنان میں جنگ بندی، ایران کا آبنہ ہرمز کھولنے کا اعلان۔ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنہ ہرمز سے تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کو جنگ بندی کے باقی مدت کے لیے مکمل طور پر کھول رہے ہیں۔ یہ آمد و رفت ایران کی جانب سے اعلان کردہ مربوط کوآرڈینیٹر راستے کے مطابق ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ بیان آیا ہے۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں پاکستان میں حالات بہت ہی زیادہ جو اس وقت ہے وہ معاشی طور پر کافی زیادہ کمزور ہیں، لیکن سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو 2 ارب ڈالر موصول ہو چکے ہیں۔ انہی سب کے چلتے پاکستان کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کا ایک بیان سامنے آیا ہے، یعنی کہ یہ آپ بیان سمجھیں، سنیں اور آپ خود دیکھیں اس وقت ملک کی جو بھاگ دور ہے وہ کن کے ہاتھوں میں ہے۔ وزیر خزانہ پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ یہ وہ ترقی ہے جو صرف انہی کو نظر آ رہی ہے، یعنی کہ پاکستانی عوام کو کوئی ترقی نہیں نظر آ رہی۔ اس وقت جو حالات ہیں پیٹرول 450 روپے لیٹر وہاں پر پہنچا ہوا ہے، ڈیزل 450 روپے لیٹر پہنچا ہوا ہے۔ جو کاروباری حضرات ہیں، جو انڈسٹریل ہے، وہاں پر لائٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہاں پر جو وزیر خزانہ وغیرہ پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ اب یہ کس طرح کی ترقی ہے یہ میں آپ کو یہ ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ آپ ویڈیو دیکھیں ذرا۔ کھل گیا راستہ اب فلک تا زمین، فاصلہ جیسے ہو بس یہاں سے یہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کیسی ترقی تھی کہ یہاں پر غریبوں کی، جو غریب 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے باہر نکلتا ہے، ان کی ریڑھیوں تک کو توڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ترقی صرف اشرافیہ نے کرنی ہے، غریب عوام کا یہاں پر کسی کو خیال نہیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بیان پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اداکار راشد محمود ہمارے جو بہت ہی زیادہ سینئر جو اداکار ہیں انہی کی لسٹ میں آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بڑے غلط ملک میں پیدا ہوا، دعا کر رہا ہوں رب سے کہ مجھے 4 مرتبہ مختلف اٹیکس ہوئے اور ہر بار تو نے مجھے بچا لیا۔ کیوں بچا لیا مجھے؟ اٹھا لے، ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ اس ملک کی ساری زندگی جو خدمت کی میں نے غلط کیا۔ میں بھی چوروں کے ساتھ شامل ہو جاتا تو آج میں بھی یہ چیختا چہارا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن مجھے اپنے رب کے پاس جا کے بھی تو حساب دینا تھا۔ 45,388 روپے کا بل آ گیا ہے۔ ارے تم ہمیں کچھ دے نہیں سکتے تو ہمارا جینا بھی ہم سے چھین رہے ہو۔ لیکن ان سب کے باوجود پاکستان کا وزیر خزانہ کیا کہہ رہا ہے؟ پاکستان کی معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے۔ یہ اداکار تک چیخ اٹھا ہے یہاں پر غربت کی وجہ سے کہ یہاں پر اتنی مہنگائی کر دی گئی ہے۔ ایک اداکار جس نے اپنے ٹائم میں کوئی اچھا روزگار کمایا ہوگا، لیکن عام آدمی جو 25 سے 30 ہزار روپے مہینہ کماتا ہے اس کے کیا حالات ہوں گے وہ آپ خود ہی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہ کس حالت سے گزر رہا ہوگا۔ یہ دیکھیے پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان کا جو وزیر محسن نقوی صاحب ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں 100 ارب ڈالر باہر گئے، روشن اکاؤنٹ موجود ہے، 30% پیسہ ہی واپس لے آئے۔ محسن نقوی بزنس مین بجٹ سے پہلے 10 ارب ڈالر لے آئے، یہ مشکل کام نہیں۔ محسن نقوی صاحب آپ ہی کی حکومت ہے، یہاں پر
انہی کی حکومت کے وزیر خزانہ کہتے ہیں جی، یہ معذرت کے ساتھ یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے پاس بھی دو عہدے موجود ہیں اس وقت، یہ پی ایس ایل کے چیئرمین بھی ہیں، اور یاد کیجئے یہ کہتے ہیں جی یہ جو 100 ارب گیا ہے کراچی سے 2 بندے اٹھائیں گے، دھمکیاں دے رہے ہیں، یعنی کہ جب یہ انہی کی 4 سال کی حکومت موجود ہے پی ڈی ایم کی، جب یہ 100 ارب باہر جا رہا تھا تو تب یہ کیوں نہیں اٹھا رہے تھے بندوں کو؟ یعنی کہ ان سب کا اب پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر اگر دھیان تھا سارے اداروں کا تو یہ تمام تر چیزیں تو ہونی تھی نا۔ اب یہ کہنا کہ 10 ارب ڈالر ہی واپس لے آئیں، جو 100 ارب ڈالر چلا گیا وہی اس کا کیا؟ اور وزیر خزانہ کیا کہتے ہیں؟ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ سعودی عرب نے جو ہم نے یو اے ای کو پیسے لوٹانے تھے سعودی عرب نے وہ ہمیں دیے ہیں 2 ارب ڈالر، اور وہی 2 ارب ڈالر ہم نے یو اے ای کا اتار دیا ہے۔ یہ حالات ہے پاکستان کی معیشت کے۔ لائٹ یہاں پر موجود نہیں، کاروبار 8 بجے بند، سوئی گیس والا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دن میں بھی 2 مرتبہ بند کی جاتی ہے، صرف کھانے کے ٹائم لائٹ آتی ہے، شہر لاہور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو تنخواہیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جو کوئی روزگار کما رہا تھا انہیں بھی بے روزگار کرنے پر تل گئی ہے یہ حکومت۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کفایت شعاری کے کیا معاملات ہیں۔ انہی سب کے چلتے اور بھی بہت سی خبریں ہیں پاکستان میں۔ جو سہیل افریدی صاحب نے اپنا جو وکلا کی تنظیموں کے ساتھ اپنی بات چیت کی اس کے متعلق بہت ہی اہم خبریں ہیں۔ آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔